وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب تو آخرت کا ہے اور قریب کا عذاب دنیا میں یہ آئیں گے، یہ وبائیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں. یہ کس لیے اللہ فرمانے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں ہماری طرف، رجوع کریں. کیا نام ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے کس لیے؟ اس کے فائدے کے لیے، حالانکہ بڑی تکلیف ہو رہی. آپریشن کرواتے ہیں لوگ پیسے دے کے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر زبردستی کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپریشن کیوں کروایا؟ فائدے کے لیے. اللہ بندے پر حالات بھیجتے. یہ وبا آئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ بندہ اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے، تاکہ متکبر لوگوں کا تکبر ٹوٹے. ہم یہ کر دیں گے، ہم نے یہ کیا ہے. کیا کر سکتے بھائی؟ انسان تو کمزور ہے. ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تو میں کر کے رہا ہوں. اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ سے ٹکر. جب وہ اس کا لشکر آیا نا، کیا ہوا؟ جب اس کا لشکر آیا تو عبد المطلب آپ وسلم کے دادا چچا دادا، یہ ان کے اونٹ پکڑ لیے انہوں نے. 200 کے قریب اونٹ تھے. تو عبد المطلب گئے ابرا سے بات کرنے کے لیے. بڑے وجیح تھے. ابرا نے جب دیکھا نا تو بڑا عزت دی، بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، ان کو ساتھ بٹھایا. وہ سمجھا کہ یہ بات کرنے آئے بیت اللہ کے بارے میں کہ مت گراؤ اس کو. تو انہوں نے بات شروع کی کہ میرے اونٹ تمہارے آدمیوں نے پکڑ لیے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دیکھا تھا تو بڑی میرے دل میں آپ کی عزت آئی، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی بڑی ہے، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں ہوں اونٹوں کا مالک، اس لیے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، وہ خود ہی سنبھال لے گا بات، واللہ خود ہی نہیں پڑھ لے گا تیرے سے. میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں تو اس کی بات کروں گا. تو جب وہ گیا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے کیا بھیجا؟ مقابلے پہ ہاتھی بھیج دیے؟ مقابلے پہ اللہ نے فرشتے بھیج دیے؟ نہیں. چھوٹے چھوٹے سے پرندے اور ان کے منہ اور چونچوں میں کیا تھی؟ کنکریاں چھوٹی چھوٹی، جو دور سے نظر بھی نہ آئے. ہاں، کیونکہ مشینوں کا دور نہیں تھا نا. وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر آ سکتی تھی. اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نقشہ کیا کہنا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. ایسا بنا دیا جیسے بھوسا اور کھایا ہوا، جس کو جانور چبا دے اس بھوسے کی، تو ویسے ہی بھوسا ہے، اس میں کوئی جان نہیں. اور جب جانور اس کو چبا دے پکڑ کے، اس میں کیا رہ گیا؟ تو ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ نے ایسے توڑ کے رکھ دیا. آج مشینوں کا دور ہے. اللہ نے وہ چیز بھیجی جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی. ہاں، انسان کمزور ہے. دیکھو گاڑی میں نا بعض دفعہ ہوا کم ہو جاتی ہے، ٹائروں میں نا ہوا بھرتے، اور بعض دفعہ ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ بھی ہو جاتی ہے نا. پھر ہوا نکالتے ہیں تو بندوں میں ہوا زیادہ ہو جائے تو اللہ اس پر حالات بھیجتے تاکہ ہوا نکل جائے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں. طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ اس لیے حالات بھیجتا ہے. رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو، زندگی بدلو. جھوٹ والا جھوٹ چھوڑے، رشوت والا رشوت چھوڑے، سود والا سود چھوڑے، بے حیائی والا بے حیائی چھوڑے، میوزک والا میوزک چھوڑے، ناچ گانے والا ناچ گانا چھوڑے، 2 نمبری کرنے والا 2 نمبری چھوڑے، نمازوں میں غفلت کرنے والے غفلت چھوڑے. وہ اس لیے آئی ہے یہ. ہاں، توبہ کرو.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. پہلے قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سمجھایا یہ کرو یہ مت کرو، یہ صحیح یہ غلط، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. انبیاء نے سمجھایا. جب لوگ نہ سمجھے، انبیاء کی بات کو نہ مانا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا. کس سے؟ پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم نے پکڑا ان کو. کیوں پکڑا؟ تاکہ مر جائیں؟ نہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ تضرع کریں، زاری کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں. اس کا ترجمہ لکھا ایک جگہ، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہوش میں آ جائیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لیکن جب وبا آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو یہ ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے؟ اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. سخت زمین پر پانی ڈالو بہہ جائے گا، نرم زمین پر پانی ڈالو زمین جذب کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ دوری اس شخص کو ہوگی جس کا دل سخت ہوگا. قاسی القلب، دل سخت ہو گئے، جنازے دیکھ رہے، ہسپتال بھرے ہوئے دیکھ رہے، اعلانات سن رہے ہیں، فلاں گیا فلاں گیا فلاں کو یہ ہو گیا. اتنے حالات دیکھ کر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولو بھائی، جھوٹ بولنے والا جھوٹ، گالی دینے والا گالی دینا، جو نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، جو سود میں مبتلا ہے مبتلا ہے، جو رشوت لے رہا ہے لے رہا ہے، جس نے بہنوں کو حق نہیں دیا نہیں دے رہا. وہی غفلت. اللہ بندے کی غفلت دور کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کا بہت بڑا عیب ہے غافل ہونا، اللہ سے غافل، جنت سے غافل، جہنم سے غافل، قیامت سے غافل، آخرت سے غافل، موت سے غافل، قبر سے غافل، قیامت سے غافل، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس سے غافل. یہ انسان کے بڑے بڑے عیب ہیں جس سے کیا ہے معصیت کے دروازے کھلتے ہیں. جہنمیوں کا وصف بتایا. جہنمی کون ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. جہنمی کون ہے؟ کہ ان کے دل ہیں سمجھ نہیں. دل ہے، دنیا کی سمجھ بہت ہے، کاروبار کی سمجھ بہت ہے، چیزوں کی سمجھ بہت ہے، مشینوں کی سمجھ بہت ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی سمجھ، دین کی سمجھ، نبی کی زندگی کیا تھی اس کی سمجھ، اس وقت اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا اللہ رسول ہم سے چاہتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط، اس کی کوئی سمجھ نہیں. دین کی کوئی سمجھ نہیں، دنیا کی بڑی سمجھ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کو بہت جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں. تو ان کے دل ہے سمجھ نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، اعین لا یبصرون بھی، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں. ارے دیکھ تو رہے نہیں، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. جنازہ دیکھ رہے ہیں، جنازہ دیکھ رہے ہیں پھر نماز نہیں پڑھ رہے، جنازہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتے ہیں عصر کے بعد اور مغرب پھر نہیں پڑھتے. آنکھ ہے دیکھ رہے ہیں، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. دنیا عبرت ہی عبرت ہے، جنازے عبرت، ہسپتال عبرت، قبرستان عبرت، یہ جیلیں عبرت، جگہ جگہ ایکسیڈنٹ، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ عبرت.
آپ جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جاتا ہے. عبرت ہے, عبرت حاصل کرو. کتنے آپ کو نظر آئیں گے جو کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے, عبرت. جن کے اپنے ملازم تھے خود ملازمت پر آ گئے, عبرت. ایسے بھی ہیں جن کے ملازم تھے پھر اپنے ملازموں کے ملازم بنے, عبرت. ہاں, روز پھول کھلتا ہے مرجھاتا ہے, پیغام دیتا ہے او بھائی یہ تمہاری زندگی کا پھول بھی مرجھانے والا ہے, یہ عبرت. ہر درخت کے نیچے ہزاروں پتے پڑے ہوتے ہیں, ہر پتا عبرت کہ تمہاری زندگی کا پتا بھی ٹوٹنے والا ہے. روزانہ سورج غروب ہوتا ہے, عبرت کہ تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. ہاں, عبرت ہی عبرت ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں. ارے سن تو رہے, اذانیں تو سب سن رہے ہیں. یہ اذان سن کے مسجد کیوں نہیں آیا؟ قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے, ماننے کی نیت سے نہیں سنتے. ابھی بیان سن رہے ہیں, اثر میں پھر مسجد میں نہیں آئے. یہ سن رہے, قبولیت کی نیت سے نہیں سن رہے. ابھی بات سن رہے ہیں, بہنوں کو وراثت میں حق دو, نہیں دے رہے. کیوں؟ قبولیت کی نیت سے نہیں سن رہے. جہنمی کون ہے کہ دل ہے سمجھتے نہیں, آنکھ ہے دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام, جانور ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں. نہیں, بل ہم اضل, جانوروں سے بدتر ہے. اسے تو عقل نہیں تھی, انہیں تو عقل دی تھی. وہ تو مکلف نہیں تھا, یہ تو مکلف ہے. اولئک هم الغافلون, یہ جہنمی کون ہے؟ جو غافل تھے, اللہ سے غافل. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, اور اسے احساس ہی نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ میری بات کو سن رہا ہے. یہ غفلت ہے. دکان سے نفع ملے گا, جھوٹ ہے. دکان میں نفع اللہ رکھتا ہے. کماؤں گا تو کھاؤں گا ہے, اور تجھے کمانے کی طاقت کون دے گا؟ عقل کون دے گا؟ سمجھ کون دے گا؟ ہاتھ کون دے گا؟ آنکھیں کون دے گا؟ دل کون چلائے گا؟ جگر کون چلائے گا؟ رگیں کون چلائے گا؟ ہڈیاں پٹھے جوڑ پتا پھیپھڑا یہ کون چلائے گا؟ میں کماؤں گا تو کھاؤں. ہے لڑکی کی تصویر لگاؤں گا تو میرا کاروبار چلے گا. غفلت. پالنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. اللہ سے غفلت ہے, آخرت سے غفلت ہے. مر جانا ہے, موت سے غفلت, قبر سے غفلت, قیامت سے غفلت, جنت سے غفلت. دنیا کا بڑا شوق, جنت کا کوئی شوق نہیں. تو میرے بھائیو دیکھو, یہ کرونا یہ پیغام دے رہا ہے, کیا کر لو؟ توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو. اللہ کی طرف سے پیغام ہے, گھنٹی ہے, وارننگ ہے. ہوش میں آ جاؤ. کیا کر لو؟ اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑو. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا, جب ان پر ہمارا عذاب آیا, ہماری پکڑ آئی, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ آیا تو یہ ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ انہوں نے تضرع زاری کیوں نہ کی؟ حدیث میں آتا ہے دعا میں اصرار کرو, دعا میں تکرار کرو. کیا کس کلمے کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام, 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 یا ذل جلال والاکرام. کوئی حد نہیں باندھی, کیا تکرار کرو, بار بار کہو, 50 دفعہ کہو, 100 دفعہ کہو, 200 دفعہ کہو, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. اللہ کی رحمت متوجہ ہو, اللہ کو ترس آئے. اس لیے بھائیو سب سے گزارش ہے, دیکھو چھوٹی سی زندگی. ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان جا رہا ہے. اسی طرح زندگی ختم, یہ زندگی ختم. 100 سال پہلے جو یہاں لوگ آباد تھے کہاں گئے؟ 100 سال پہلے بھی دنیا چل رہی تھی, 200 سال پہلے بھی دنیا چل رہی تھی, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے. بدماش بھی تھے, پہلوان بھی تھے, حکمران بھی تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے, تاجر بھی تھے, زمیندار بھی تھے, افسران بھی تھے. کہاں گئے؟ نام و نشان ختم.
100 साल बाद भी दुनिया होगी, 200 साल बाद दुनिया होगी, 300 साल बाद भी दुनिया होगी। हम ना होंगे, हम न थे और दुनिया चल रही थी, हम ना होंगे और दुनिया का निजाम चल रहा होगा। बहुत बड़ा धोखा है। मैं घर चला रहा हूं, मैं कारोबार चला रहा हूं, मैं दफ्तर चला रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो ये कहते थे मेरे बगैर घर नहीं चलता, मेरे बगैर दुकान नहीं चलती, मेरे बगैर कारोबार नहीं चलता, नमाज के लिए उठा नहीं जाता, रोजा रखा नहीं जाता, मैं बड़ा मसरूफ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से। हाँ, क्या कहा जाता है? लाहौर गए हुए, वो कराची चले गए जी, और आगे निकलकर अमेरिका चले गए, और जर्मनी गए हुए, अब कनाडा मीटिंग है उनकी जी। हाँ, बड़े मसरूफ हैं। एक और प्लाजा बना लिया है, एक और ब्रांच खोल ली है, एक और यूनिट लगा लिया है। अब बच्चों के लिए सोच रहे हैं, अब एक फलां जगह भी जमीन ले ली है। और उसी के बारे में एक दिन कहा जाता है कि वो तो फौत हो गए। वो तो क्या हो गए? फौत हो गए। और कुछ अरसे बाद उसका तज़किरा भी खत्म हो जाता। अल्लाह की तरफ से तंबीह है, तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो। जितने साथी बैठे सब नियत करो अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। अपनी मर्जी से नहीं कि जो बात समझ में आ गई वो कर लो, जो नहीं समझ छोड़ दो। 20 साल से पहली सब में नमाज पढ़ रहा है और दाढ़ी मुड़ाई जा रहा है, मुड़ाई जा रहा है, मुड़ाई जा रहा है, अपनी मर्जी के दीन पे चल रहा है। हाँ, मौलवी साहब आगे से ये बात के लिए चंदा नहीं दूंगा। हाँ, अपनी मर्जी का दीन नहीं मेरे भाइयों, पूरे दीन पर चले। नमाज, रमजान में रोजा, ज़कात, अल्लाह ने पैसा दिया ज़कात दो, पैसा है हज पे जाओ, अखलाक अच्छे बनाए, झगड़े खत्म करें बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाए, झूठ ना हो, धोखा ना हो, जुल्म ना हो, खयानत ना हो। अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें, अपनी शक्ल सूरत को, अपने लिबास को शरीयत के मुताबिक बनाएं। लोग कहते हैं लिबास से क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमा रहे अल्लाह लानत करे उन मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहने, अल्लाह लानत करे उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास पहने। लिबास से बारे में अल्लाह के नबी ने लानत कर दी है। नहीं, लिबास लिबास से दीन का ताल्लुक है। लोग कहते हैं दीन का नमाज रोजे से ताल्लुक है, लिबास से क्या ताल्लुक है? शक्ल वो बनाओ जो अल्लाह रसूल को पसंद है, लिबास वो पहनो जो अल्लाह रसूल को पसंद है। अपने देखने को, बोलने को, सुनने को, कमाई को, खर्च को शरीयत के मुताबिक बनाए हम। अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह को राजी करे, फिर अल्लाह हमारी दुनिया बनाएगा, अल्लाह हमारे हालात बनाएगा, अल्लाह हमारे काम बनाएगा, अल्लाह हमारी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह हमारे मसले हल करेगा। कोई नहीं कर सकता, अल्लाह करेगा। दुनिया आसान, फिर मौत आसान, फिर कब्र आसान, फिर हमेशा की जन्नत, वहाँ दूध की, शहद की, शराब की, पानी की नहरें, वहाँ सोने चांदी के मालात, वहाँ दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात, उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार है। तो जन्नत में जाने के लिए सारे तैयार है ना इंशाअल्लाह जी? उसके लिए टिकट है, टिकट। जन्नत की टिकट पता क्या है? तौबा। क्या है? तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, तौबा कर लो, लौट आओ अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, हया की तरफ, शरीयत की तरफ, सुन्नत की तरफ, अमल की तरफ, नबी वाली जिंदगी की तरफ लौट आओ, लौट आओ। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तुम सब के सब लौट आओ अल्लाह की तरफ ताकि फलाह को पहुंचो। तो मेरे भाइयों, अक्लमंद के लिए इशारे क्या होता है? क्या होता है? काफी होता है। हाँ, बेवकूफ है, कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। एक बात कहने लगा हूं, अल्लाह जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं। खैर की बात कान में पड़े, पकड़ लो, अमल करे, आगे पहुंचाएं। हाँ, रोज नहीं ये बातें मिलती। हक बात का कान में पड़ना नेमत है, नेमत है, नेमत है। इसकी कदर क्या है? अमल करे, अमल करे, अपनी जिंदगी को बदले, अपने शौक से ही करे,
اپنے جذبے کو صحیح کریں. کیا مالدار بننے کا جذبہ، افسر بننے کا جذبہ، وزیر بننے کا جذبہ، وزیر بننے پر مبارکباد، کیا یہ چیزیں ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اعمال کا جذبہ ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ ہو، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا جذبہ ہو، لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا جذبہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، یہ جذبہ ہو.